قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی تقاضا ہے کہ آج اسی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے۔ مولا مجھے حق اور سچ بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان کی نعمت سے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان دی ہے، زبان کے ذریعے سے ہم بے شمار فوائد حاصل کرتے ہیں۔ زبان یہ جہاں چکھنے اور بولنے اور بہت ساری چیزوں کے لیے یہ جانی بہت ساری چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، لوگوں کو بولنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے، اس زبان کے ذریعے سے لوگ بولتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے لوگ اوج ثریا پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اسی زبان کی وجہ سے لوگ تحت ثرا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس زبان کو اگر ہم کنٹرول میں رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے اور جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے اگر ہم سچی اور سیدھی بات کرتے ہیں، ہیر پھیر والی باتیں نہیں کرتے ہیں، لگانے بجھانے والی باتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ سیدھی اور سچی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم نے اس زبان کا غلط استعمال کیا، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان عطا کی ہے اور اس زبان کے ذریعے سے ہم غیبت و چغلخوری کرتے ہیں، ہم اس زبان کے ذریعے سے مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، اور جھوٹ بول بول کر کے ہم تجارت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ رب ایسے لوگوں پر، ایسے معاشرے پر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں سماؤ، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بیٹھاؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، اور سچی اور صحیح بات کہو، سیدھی بات کہو، ہیر پھیر والی باتیں مت کرو۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اپنی زبان کو صحیح استعمال کیا، سیدھی اور سچی گفتگو کی، ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین درست فرما دے گا، ایسے لوگوں کے اعمال ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے اور گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور یہی عظیم کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ ہم اپنی زبان کو صحیح طور سے استعمال کریں، نیک اور سیدھے اور سچے لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
تمام ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، 2 کی آیت کریمہ ان 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو غزوہ تبوک میں جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، جن میں سے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے، میں اس وقت نہایت ہی مالدار تھا، میرے پاس اس وقت اتنی دولت تھی کہ اس سے پہلے میرے پاس کبھی اتنی دولت نہیں آئی تھی، میرے پاس اس وقت اتنی طاقت تھی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی طاقت نہیں دیکھی تھی۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعلان ہوا، کوچ کرنے کا اعلان ہوا، نکلنے کا اعلان ہوا، جنگ کی جانب جانے کا اعلان ہوا، تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو تیز ترار سواریاں ہیں، یہ لوگ نکل جائیں میں ان کا ساتھ پکڑ لوں گا۔ ایسے وہ لوگ تبوک تک پہنچ گئے اور میں نہیں نکل سکا، بڑا پچھتاوا ہو رہا تھا، بڑی پشیمانی اور ندامت کا مظاہرہ کر رہا تھا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ مدینہ کے اندر صرف وہی لوگ بچے تھے جو یا تو منافق تھے یا معذور قسم کے افراد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس ہونے لگے، واپسی کی خبر سنی، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی عذر پیش کر دوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ عذر تھا اس لیے میں نہیں جا سکا۔ لیکن جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قریب ہوتے گئے، میرے دل سے یہ خیال نکلتا گیا، عذر پیش کرنے کا خیال نکلتا گیا۔ لوگوں سے مشورے کیا، تمام لوگوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے قریب آ گئے، میرے دل سے خیال نکل گیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد منافقین پہنچ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے اپنے عذر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ عذر لاحق تھا، اس عذر کی بنیاد پر میں غزوے میں نہیں جا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت کی دعا کرتے اور کہتے جاؤ۔ میری باری آئی، میں نے واضح طور پر بیان کر دیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا تو میں اپنی فصاحت و بلاغت کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے میں نکل جاتا اور مجھے کوئی بھاپ بھی نہیں پاتا، لیکن میں آپ کے سامنے ہوں، آپ سے میں ہم کلام ہوں، آپ کے سامنے میں اپنی بات رکھ رہا ہوں، اگر میں نے جھوٹی بات کہہ دی تو اللہ رب العالمین آپ کو باخبر کر دے گا۔ ممکن ہے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن جب میں سچی بات کہوں گا، سیدھی بات کہوں گا تو اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہو جائے گا اور مجھے معاف فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ۔ جب انہوں نے اپنا سارا معاملہ بیان فرما دیا، سچ بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تمہارا معاملہ اللہ رب العالمین پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بائیکاٹ کا حکم دے دیا، لوگوں نے ان کا مقاطعہ کر دیا، ان کا بائیکاٹ کر دیا، سلام کلام، اٹھنا بیٹھنا ساری چیزیں بند۔ 40 روز تک اسی اذیت میں مبتلا رہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کلام، ان سے سلام کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ دیکھا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ جواب میں ہلے بھی کہ نہیں ہلے۔ وہ بیان کرتے ہیں
کہ میں جب نماز پڑھتا، نماز میں مشغول رہتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غور سے دیکھا کرتے، لیکن جیسے ہی میری التفات آپ کی جانب ہوتی، جیسے ہی میں آپ کو دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں پھیر لیا کرتے تھے۔ بڑی اذیت کا معاملہ تھا، اذیت کے شکار تھے۔ 40 روز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعب بن مالک سے اور ان کے ساتھیوں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی اس کے گھر بھیج دیا، اس کے مائکے بھیج دیا۔ ایک جو سہارا تھی وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اسی درمیان بڑی آزمائشوں کا میں شکار ہوا۔ غسان کے بادشاہ نے ہم کو خط بھیجا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بے وفائی کا مظاہرہ کیا ہے، آؤ میں تمہیں ہاتھوں ہاتھ لوں گا، میں تمہیں اپنا وزیر بناؤں گا، ہمارے یہاں آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ۔ کعب بن مالک نے وہ خط چلا دیا اور کہا کہ یہ اور بڑی، اس سے بڑی آزمائش یہ ہے ہمارے لیے۔ لیکن 50ویں رات جب مکمل ہو گئی، 50 راتیں مکمل کرنے کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، کعب بن مالک خوشخبری ہو تمہیں، بشارت ہو تمہیں، اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہاری ندامت، اللہ رب العالمین نے تمہاری ندامت کی لاج رکھ لی ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اطلاع صحابہ کرام کو دی، صحابہ کرام ٹوٹ پڑے مبارکبادی پیش کرنے کے لیے اور کہا کہ تمہارے سچ کا صلہ تم کو مل گیا، تم نے سچی بات کی تھی، تم نے صحیح بات کہی تھی، ہیر پھیر والی بات نہیں کہی تھی، عذر نہیں بیان کیا تھا، اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا، اللہ رب العالمین نے تمہاری بخشش فرما دی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو باتیں، جو سچی اور سیدھی باتیں کرتے ہیں، جو اپنی زندگی میں سچ بولتے ہیں، جو اپنی زندگی میں سچ کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین بخشش کر دیتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، قیامت کے روز ان لوگوں سے کہے گا جو اس دنیا میں سچ بولا کرتے تھے کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے فرمایا یہ دن سچ بولنے والوں کے لیے ہے، جو دنیا میں سچ بولا کرتے تھے، صادقین کے لیے ہے آج کا دن۔ آج سچ بولنے والوں کا سچائی کا بدلہ دیا جائے گا، سچائی کا صلہ انہیں عطا کیا جائے گا۔ لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سچے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو سچ بولتے ہیں، جو اپنی زندگی میں سچائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سچ جو ہے یہ نیکی کی طرف لے جانے والی ہے، جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علیکم بالصدق، تم اپنے اوپر سچائی کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولتے رہو، سچائی کو لازم پکڑ لو۔ کیوں؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی یہ نیکی کی جانب لے جانے والی ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی یہ تمہیں جنت کی جانب لے جانے والا ہے۔ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہ برابر آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کو تلاش کرتا ہے،
یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سب سے بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رجسٹر میں جب صدیق لکھ دیا جائے تو اس کی دنیا سنور جائے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی، اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کا نزول ہماری زندگی میں ہونے لگے گا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، کہ تم جھوٹی باتوں سے بچتے رہو، جھوٹی باتوں سے اجتناب کرتے رہو، جھوٹی باتیں نہ کرو، جھوٹی باتوں سے بچو۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹی بات یہ گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ انسان کو جہنم کی جانب لے جانے والا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے یہاں، اللہ کے یہاں رجسٹر میں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سچ کو نافذ کریں، سچائی کے ذریعے سے ہمیں سکون ملے گا۔ آج دنیا میں کوئی ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، کوئی تجارت کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، کوئی بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، کوئی قسم کھاتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم جھانکتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں ہم جب جھانکتے ہیں تو جھوٹ کا کہیں نام و نشان ہم کو نہیں ملتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولا کرتے تھے۔ بچپنے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا جاتا تھا، اور نبوت کے بعد بھی دشمنوں نے گواہی دی ما جربنا علیک الا صدقا، کہ میں نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے محمد کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور ابو سفیان نے گواہی دی تھی، ہرقل کے سامنے ابو سفیان نے گواہی دی تھی کہ وہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم اپنے آبا و اجداد کی روش کو چھوڑ دو، جو تمہارے آبا و اجداد کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اور صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے، پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہرقل نے کہا تھا کہ اگر تم یہ باتیں سچ کہہ رہے ہو تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ میری سلطنت کا مالک ہوگا۔ کفار نے بھی ہمارے نبی کی صداقت کی کو صرف نہ صرف کی مانا بلکہ اسے دوسروں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، حضرت خدیجہ کے پاس آئے، ڈرے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی، اور جہاں بہت ساری باتیں کہیں وہیں ایک بات بھی کہی تھی کہ آپ سچ بولتے ہیں، اور سچے لوگوں کو اللہ رب العالمین ضائع و برباد نہیں کرتا ہے۔ جو سچ بولتے ہیں، جن کی زندگیوں میں سچائی پائی جاتی ہے، ان کو اللہ رب العالمین ضائع و برباد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمنوا لی ستا من انفسکم، تم مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی بشارت دے دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، ہیر پھیر والی باتیں مت کرو، لگانے بجانے والی باتیں مت کرو، سیدھی اور سچی باتیں کرو۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، اور جب تم وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، اس وعدے کو پورا کرو۔
اور جب تمہیں کسی کی امانت سونپی جائے، وہ امانت کسی بھی طرح کی ہو، اگر تمہیں امانت سونپی گئی ہے، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، طلبہ کی شکل میں ہو، نوکروں کی شکل میں ہو، روپے پیسے کی شکل میں ہو، تجارت کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اگر کسی کو کوئی امانت دی گئی ہے تو وہ اس امانت کو پورا کرے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روک لو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یہ 6 اعمال انجام دے دیتا ہے، یہ 6 کام کر لیتا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سناتا ہوں، ایسے لوگوں کے لیے میں جنت کی ضمانت لے لیتا ہوں۔ آج ہم جھوٹی باتوں میں قسمیں کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ نہ جانے کتنے لوگ کون سی قسمیں کھا لیتے ہیں، خاص طور سے نوجوان نسل۔ کبھی ودیا قسم، کبھی تعلیم کی قسم، کبھی ماں کی قسم، کبھی دوست کی قسم، کبھی بیٹے کی قسم، کبھی اور کوئی قسم۔ ان ساری قسموں سے تو اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، لیکن اگر سچی بات ہو، اس میں بھی قسم کھانا ہو، تو جب تم سچ بات کہو، سچی بات ہو، تبھی تم قسم کھاؤ۔ اللہ کی قسم اسی وقت کھاؤ جب تم سچ ہو، اپنے معاملے میں بالکل سچے ہو، تب اللہ کی قسم کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، تم نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ اور نہ اپنے ماؤں کی قسم کھاؤ، ولا بانداد، اور نہ شریکوں کی قسم کھاؤ، یعنی غیر اللہ کی قسم کھاؤ، نہ ہی غیر اللہ کی قسم کھاؤ۔ ولا تحلفوا الا باللہ، تم قسم نہ کھاؤ مگر اللہ کی۔ ولا تحلفوا باللہ عز وجل الا وانتم صادقون، کہ تم اللہ رب العالمین کی بھی قسم اسی وقت کھاؤ جب تم سچ بول رہے ہو، سچے ہو، تمہاری بات میں سچائی ہو، صداقت ہو، تب تم اللہ کی قسم کھاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہم کو پابند کر دیا ہے سچائی پر، کہ اپنی بات کو مستحکم و مضبوط بنانے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے قسم نہ کھا لو۔ جب تم سچ بول رہے ہو، ضرورت پڑ جائے قسم کھانے کی، تو ایسی صورت میں تم قسم کھا سکتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھوٹی گواہی دینے سے منع فرمایا ہے، اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وشہادۃ الزور، کہ آگاہ رہو، خبردار، تم جھوٹی گواہیوں سے اور جھوٹی بات سے تم بچتے رہنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سے تاجروں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجارت پیشہ حضرات یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، سامان ڈپلیکیٹ ہے اس کو اوریجنل بنا کر کے بیچ دیتے ہیں، سامان صحیح نہیں ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے اتنی اس کی تعریف کر دیتے ہیں کہ خریدار اس کو لے لیتا ہے، اور گھر جا کر کے چاہے ہی فوراً ہی برباد ہو جائے، فوراً ہی خراب ہو جائے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے اس کی اتنی تعریف کر کے لوگ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تجارت کرنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ تاجر حضرات دیکھنے لگے، کندھے اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا الا من اتق اللہ وبر وصدق، کہ بے شک تجار قیامت کے روز ایسی حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ گنہگار ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ برا اور نیکی کرتے ہیں، وہ صدقہ اور سچی بات کہتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔
یعنی اگر آدمی اللہ کا خوف اپنے دل میں سماتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا ہوا ہے اور نیک ہے، نیکی کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین قیامت کے روز ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ تجار کے ساتھ یا جو بھی اس معاملے میں ہوں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جائیں گی، ہم جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی کریں گے اور طرح طرح کی برائیوں میں ملوث رہیں گے، تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی ہمیں سزاؤں سے دوچار کرے گا اور قیامت کے روز بھی اللہ رب العالمین ہمیں سزاؤں سے دوچار کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کہ ہم اپنی زندگی میں کتاب و سنت کو نافذ کریں اور اپنی زبان، جس زبان کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے کہ اگر اس زبان صحیح رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور جنت کی ضمانت لی ہے، تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس زبان کے ذریعے سے جو بھی بات ہم نکالیں وہ سچی اور صحیح بات نکالیں، کسی کی غیبت، کسی کی چغل خوری، کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کو برا بھلا کہنا یا اس کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا یا اور اس قسم کی کوئی بھی خرابی اگر زبان کے ذریعے سے پائی جاتی ہے تو اپنی زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو روکنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی زبان کو کتاب و سنت کے تابع بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرما دے، اللہ رب العالمین ہماری زبان کی حفاظت فرما دے، اللہ رب العالمین ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین تو ہمیں سچے لوگوں کی صف میں شامل کر لے، اللہ رب العالمین ہمیں گناہ سے اور ہر قسم کے آفات اور سیاحت اور بلیات سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں اس بیماری سے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس بیماری سے نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین جو مریض ہیں، اے اللہ جو ہمارے درمیان جو مریض ہیں، اے اللہ تو ان کو شفائے کامل وعاجل عطا فرما دے، اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ تو فلسطین کی حفاظت فرما، اے اللہ تو فلسطینیوں کی مدد فرما دے، اے اللہ تو فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما دے، اے اللہ وہ بہت ہی مجبور مقہور ہیں، اے اللہ اے اللہ تو ان کی مدد فرما دے، اے اللہ تو سعودی عرب کی حفاظت فرما، اے اللہ تو بلد توحید سعودی عرب کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔